جا رہے ہیں انہوں کا بھی شکریہ تو جڑے پڑھ کے جا رہے ہیں انہوں کی مجبوری ہے کل بھی جانا ہے پڑھنے میں نہیں لگ سکتا تسی جانا چاہتے تو ٹھیک ہے اٹھو تقریر کے دوران اٹھنا نامناسب ہوئے گا میری نقابت اٹھ جاؤ پلیز بہت شکریہ حضرات سے وقار سماعت کریں گے کم از کم لکھ برادری دینا نہ جائے تو لکھ فیملی کا وعدہ پیش کر رہے سبحان اللہ کہہ لیں گے دعوت سخن دینا چاہنا جی میرے مسلک کی عظیم بہار حضرت علامہ مولانا محمد نواز لکھ صاحب دامت برکاتہم قدسیہ تشریف یادے نے اور اپنی گفتگو دے نال ساڑھے دلان منور فرمان گے حضر بھائی آگے تو انہوں نے مائک سٹیج دے لے آگے نہیں اندر سب حضر فریدی برادران اگر تشریف لے آ چکے ہیں تو انہوں نے سٹیج دے لے آگے دروشی پڑھ جی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ و صحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا علیکہ و صحابیکہ یا نبی ایک نعرے دا جواب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثی سبحان اللہ ونصلي على رسول النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وأصحابك يا رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قابل سب تکریم جملہ سادات کرام ثنا خانان شیر لسان ہماری اس محفل کے اسٹیج سیکرٹری عزت مآب الحاج افتخار احمد رضوی صاحب ہمارے معزز میزبان ملازم حسین لکھ صاحب اور باقی جتنے سارے آپ سامعین تشریف فرماؤ اللہ رب العزت کا کروڑ ہا شکر فضل اور احسان اور حضور سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین راحت العاشقین مراد المشتاقین سید العارفین سند الکاملین سراج الصالحین سید العارفین سند الکاملین سراج الصالحین سید العارفین دانائے سبل ختم الرسول اولائے کل نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا
کروڑ ہا حضور دیاں نسبتاں مہربانیاں اور محبتاں دے صدقے اسی سارے اس خوبصورت محفل ذکر رسول دے وچ حاضر ہاں۔ پروردگار اس حاضری کو قبولیت دا شرف نصیب فرمائے۔ قبلہ رضوی صاحب نے بڑی زبردست کوشش اور کاوش دے نال تانوں جگان دی، سمجھان دی، نیڑے لیاؤن دی، بلان دی ساری کوشش کی تھی، اور یقیناً ایک رات دا ایسا سمرہ 1:30 بج چکا ہے۔ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت گل لکھی ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ رند کو پینے کی یاد ہے۔ پچھلی رات ہے نا، یہ وہ وقت ہے کہ رند کو پینے کی یاد ہے، رانجھن کو اپنے ٹوٹے سفینے کی یاد ہے، آتی ہے رات چاند ستارے اداس ہیں، ایسے میں آسیوں کو مدینے کی یاد ہے۔ ایسے میں آسیوں کو مدینے کی یاد ہے۔ اور فیصل آباد کے بڑے سارے بزرگ اور بڑے منجے ثنا خانوی اور ثنا گو بھی عبدالستار نیازی صاحب، انہوں نے تو پھر قلم ہی توڑ دیتا ہے نا کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ دوستان گرامی، یہ دے وچ کوئی شک نہیں کہ محفل اگے نامتی بھی نہیں رہ گئی، لیکن میں دونوں ایک واقعہ سنانا اور ایک گزارش کرتا یقیناً اس دے نال تہاڈا ایمان تازہ ہوئے گا۔ حضور چل امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دے سجادہ نشین حضرت پیر امیر الاسناد شاہ صاحب، آپ نے نال ساڈی ڈیوٹی سے سیکیورٹی تھے، ادو میں گریجویشن BA دا اسٹوڈنٹ سی، اسی دارالعلوم احمدیہ روشیہ پہ شریف پڑھتے سے۔ حضور جب امت دا عرص آیا، اگر سارے دی واقعہ ایک نظر ہے، اگر تھوڑے ہی بھی ذہن چ بہ گیا تے اج دی اتنے میرے سفر دی بھی تھکاوٹ اتر جائے۔ بہت سے جتھی نال اس کو سننا ہے۔ جب آخری نشست اس کی ختم ہوئی تو آپ دا کمرہ اور آپ دا آفس جڑا نا وہ دوسرے فلور تھے، اتنے آپ بیٹھے سن اور لوگ مرید ملاقات کر کے جا رہے سن۔ ساڈے جو کہ ڈیوٹی سیکورٹی تے سی، ادو آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر سی سردار عتیق الرحمان، وہ بھی ایسے چیف گیسٹ آئے تھے، حضرت صاحب نے آپ بیٹھا سی۔ وقت چینل جڑا نمائے وقت والے دا نیوز چینل ہے، اس کا صحافی حضرت صاحب کو آئے اور نال والے انٹرویو کر رہے ہیں، اور حضرت صاحب مریداں نوں بھی اجازت دے رہے ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں۔ صحافی لوگ بڑے کریٹو ہوندے ہیں، بڑا سوال کرتے ہیں۔ انہیں آپ کو پوچھا کہ جناب تہاڈی تحریک نو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1925 کے اندر حضور چل امت رحمۃ اللہ علیہ نے دادا جان نے دارالعلوم احمدیہ روشیہ کی تحریک کا آغاز کیا سی۔ آپ نے فرمایا کہ پوری صدی گزر چکی۔ انہیں اگلا سوال ہے کہ تب سے کہ برانچہ کتنی ہیں؟ اس وقت 85 برانچہ سے دارالعلوم احمدیہ روشیہ کی۔ آپ نے فرمایا کہ 85 برانچہ ہے۔ انہیں اگلا سوال ہے کہ تب جی تھوڑی برانچہ پڑھیاں تھوڑیاں نہیں، اے گل تمہیں سمجھا گئی۔ تھوڑی برانچہ پڑھیاں تھوڑیاں نہیں، 75 سال ہو گئے۔ آپ نے جملہ فرمایا وہ تھوڑے سینے چ بٹھانا چاہنا۔ آپ نے فرمایا بھلیا لوگا قیمتی چیزاں تھوڑی ہیں۔ کی فرمایا قیمتی چیزاں تھوڑی ہی ہوئی ہیں۔ اسی نے ایک جذباتی قوم آج تو محفل شروع ہوئی ہے، پنڈال بھریا ہونا ہے۔ اے بھی رضوی صاحب کی محنت ہے نہ ہون تک تمہیں لے آتا ہے، اور تہاڈی یہ خالص محبت ہے کہ تسی ہون تک بیٹھے ہو۔ ورنہ دوستو دو ہو جانے نے اتنے دیر تک کون بند ہے؟ اور حقیقت کر رہے کہ میں ممبر تے بیٹھ کے کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا۔ تو ہانوں دیکھ کے میں نے خود اپنے آپ تے رشک ہو رہا ہے کہ میں تہاڈے جہے لوگوں کی زیارت کر رہا ہوں۔ ساڈے بیٹھن میں
میرے ممبر تے بہن میں کئی چیزاں ہو سکتی ہیں کہ یار میں نے اتنی دوروں بلایا نہیں، میں تقریر کر دی ہے، میرے گلے پٹکا پایا نہیں، میری مووی پہ بڑھ دی ہے، میں اتنی دوروں آیا میرے نعرے پہ بجتے ہیں۔ اصل سچا تے سچا عشق دعاٹا کہ یہ نعرے بھی نہیں مگنے اور سرکار کا ذکر نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ دی ذات دعاٹے صدقے میرا پڑھنا قبول کرے۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کے دور میں جگات پہ گیا، بادشاہ نہیں سمجھیا، رزق نہیں سی پیدا ہونا، پکھنوں پھڑکن لگ پے، جانور تسے مرن لگ پے، بنیانوں بھوک پہ گئی، تے خلقت آئی موسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ نے پیغمبروں دعا کرو، کوئی دور تے جاندے ہو اللہ دا تطلع کرو، خدا دی بارگاہ میں عرض کرو، بھی بسے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم دی حالت میں کی کہ انہاں دے چہرے شکر رہے، کھلڑیاں سخت ہو رہی ہیں، رنگ پیڑے ہو گئے، پکھڑوں مردے پہنے، جانوراں دے جسے ہوتے ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ دے پیغمبر نے سارے نو اکٹھا کر کے فرمایا آ جاؤ نماز پڑھیے، اللہ کے ذکر کریے، دعا کریے، توبہ کریے، بھی بسے۔ جس میں گرون بھری گیا اللہ نے طرف آواز آئی کہ میرے کلیم تیرے مجمع میں ایک گناہگار ہے، تیرے مجمع میں ایک خطا کار ہے، تیرے مجمع میں ایک پاپی ہے، تیرے مجمع میں ایک ظالم ہے جس نے میری شان میں کبھی چنگا لفظ نہیں بولیا، میری شریعت کی پاسداری نہیں کی تھی، میں نے سجدہ کبھی نہیں کیتا، اس گناہگار میں مجمع میں جو کٹ دے، تو دعا منگی، دعا تیرے لباں تے ہوئے گی، تیرا رب قبول کر لے گا۔ دوستو ایمانداری نال سوچو کہ سینکڑیاں لوگ بیٹھے ہو، کس بندے کو یہ پیمانہ ہے، کس بندے کو کشکٹی ہے، کس بندے کو میجرمنٹ ہے، کس بندے کو کوئی بیلنس ہے، کس بندے کو کوئی ترازو ہے، کس بندے کو کوئی ٹمپریچر یا تھرمامیٹر ہے، وہ چیک کرے کہ ایمان کتنا ہے، بندہ بے ایمان کتنا ہے، انسان مسلمان کتنا ہے یا منافق کتنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، مجمع نو دسیا وے لوگوں گل سن لو، میرا رب مینوں پیارا ہے، جیڑا بدکار ہے، جیڑا بے نمازی ہے، جیڑا جھوٹا ہے، جیڑا گناہگار ہے، جیڑا شرابی ہے، جیڑا ظالم ہے، بچوں نکل جاوے تو بھی بس پڑے۔ دوستو مجمع بھرے ہوئے، جیڑا بھی کوئی گناہگار ہوئے اپنے آپ نو کون آتا ہے، جیڑا بھی کوئی ظالم ہوئے اپنے آپ نو کون آتا ہے۔ سارے بندے کھلو گئے، میں اپنے آپ نو گمان کیتا، کسی اپنے آپ نو گمان کیتا، ہر بندے نے اپنے دل دے اندر ہاں بھری ربا نماز میرے کو رہ جاندی ہے، زکات میرے کو رہ جاندی ہے، تیرا ذکر میرے کو رہ جاتا ہے، تیری نعمتاں دا شکر میں نہیں ادا کرتا۔ ہر بندے نے دل دے وچ توبہ کی، نماز بھی نہیں پڑھی ہوئی، دعا بھی نہیں منگی ہوئی، اندر شرمساری ہوئی، تو میل لانا شروع ہو گیا، میل لینا شروع ہو گیا۔ اللہ دے کلیم خدا دے بارگاہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کوئی بندہ نکلیا نہیں، کسے بندے اپنے آپ کا اقرار نہیں کیتا، کی وجہ کبھی پہ بستا ہے۔ فرمایا میرے کلیم جس گناہگار کی وجہ تو بسنا نہیں سی، وہ دی وجہ تو بستا پہ ہے، وہ دی وجہ تو بستا پہ ہے۔ کوئی پتہ نہیں تو آنے میں چیزوں بندہ بیٹھا ہو گئے، جس کا خلوص، جس کی محبت، جس کا پیار، اللہ دکار جس کا شکر اللہ کو اتنا پسند ہو گئے تو ہٹے بین دے سکتے خدا ساڑھا پڑھنا قبول کرنا۔ جنگ تبوک کے سرکار جان لگے، یہ گلنا سنتے، جنگ تبوک کے سرکار جان لگے، میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ جو کچھ ہے لے آؤ۔ حضرت عمر بن خطاب اٹھے، گھر کا ادھا سامان لے کے آ گئے، دل دے وچ ایک حسرت ہے، آج میں ابو بکر نالوں جت جاؤں گا، آج عثمان غنی نالوں جت جاؤں گا، آج حیدر کرار نالوں جت جاؤں گا، کیونکہ انہوں نے گھر سامان کافی سی۔ جدو اللہ لیا کے سرکار کو رکھیا نا، میرے سرکار نے پوچھا عمر گھر کی چھڑ کے آیا ہے؟ عرض کی تھی اللہ دے رسول ادھا گھر لیا واسطے، ادھا اللہ دی رضا واسطے، تو ہٹے حکم تے لے کے آ گیا۔ میرے محبوب مسکرا پہ تھوڑی دیر گزری ابو بکر صدیق آ گئے، گھر کا سارا سامان بن کے پوٹی میں سر تے رکھیا، سرکار کی بارگاہ میں پیش کیتا۔ میرے محبوب دل کا حال بھی جانتے سن، میرے محبوب گھر کا حال بھی جانتے سن۔ سرکار نے پوچھا ضرور کسی آبا میں سن لیں، حضور نے فرمایا ابو بکر گھر کی چھڑ کے آئے ہیں، لے کے کی آئے ہیں۔ اقبال کی نظم صدیق پڑھو، وقت بڑا تھوڑا ہے، کرسی کے بان لگے ملازم حسین لکھ میں بھی لتا بند دیا نے کہ استاد جی اتنی ملتا کو کہہ نہیں جانا۔
لہذا بڑے شارٹ کے ٹائم دے حضور شاہ محمد دے غلام دے چند جملے سنو. اقبال نے اسے لکھیا ہے پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. میرے سرکار کا کچھ تیرے صدیق چھڑیا کیا سونیا اپنے گھر میں خدا دے رسول دی محبت چھڑ کے آیا. میرے محبوب دے ایک غلام اس جنگ تبوک دے موقع تے اس جنگ کو جیش النصرت بھی آکھ دے رہے. رضوی صاحب جیش النصرت کا معنی ہے غربت دا لشکر جنہوں کھان کو کچھ نہیں لپا جنہوں پان کو کچھ نہیں لپا فصلہ پکیاں نے فصل تیار ہے نال جانے واسطے بندے تیار نہیں. ایک میرے محبوب دا صحابی ایک یہودی دے کھول گیا. یہودی دا کوہ سی وہ دیا فصلہ سن وہ پانی دیتا سی. میرے سرکار دا غلام انہوں آکھ دے اور تمہیں فصل پیانی نہیں اس آکھیا پیانی نہیں. آکھیا جب میں پیا دے واسطے کتنی مزدوری دے میرا اس آکھیا ہاتھ نال کوہ نو گیڑ نہیں ہاتھ نال گیڑ کے یہ فصل نو پیا دے تینوں میں سویرے 2 کلو کھجورا دیا دا. اور میرے دوستو ایمانداری نال سوچو ساری رات ایک بندہ کوہ گیڑے سویرے 2 کلو کھجورا لبن اس مزدور دی مجبوری دیکھو اس مزدور دا شوق دیکھو. اس جملے میں سمجھے نہیں تسی اس مزدور دی مزدوری دیکھو اس مزدور دا شوق دیکھو. ساری رات کوہ گیڑتے رہے 2 کلو کھجورا لبیاں. جنگ تبوک دا موقع ہے 1 کلو بیوی بچیاں نو دتیاں 1 کلو لے کے سرکار کو ٹر گئے. سرکار نے سامنے کلو کھجورا رکھیاں نا اور رکھ کے سرکار نے سلام لیا. کوہ گیڑ گیڑ کے ہتھاں دی تلیاں دے چھالے پے گئے. میرے محبوب نے اپنے لب اودے ہتھاں تے رکھ کے انہوں بوسا دتا. صحابہ حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ ایک مزدور دی یہ قیمت. میرے محبوب نے فرمایا صحابہ جو میں جاننا تسی نہیں جانتے وہ چمی دے کے نا حضرت بلال حبشی کو فرمایا بلال ایک کھجور سارے ہوتے رکھ دے. دھیان نہ سنو کا ایک کھجور کپڑے آتے ایک کھجور تلوار آتے ایک کھجور چوہرے آتے ایک کھجور جمع آتے ایک کھجور تلوار آتے ایک کھجور نیزے آتے ایک کھجور جڑی کے اوزل آتے جتنے سامان پہ آتے سارے ہوتے ایک کھجور رکھ دے. حضرت بلال بن رباح سرکار دے غلام سرکار دے عاشق سرکار دے محبت کرنے والے سرکار دے آخر تے ابوبکر صدیق دے آزاد کرتا انسان میرے محبوب دے معزز میرے محبوب دا ایسا عاشق. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اذان آکھنے لگے زبان تتھاندی ہے اگر کسی اور نو آکھو کہ وہ اذان پڑھے. میرے محبوب نے فرمایا میں منیا گھاٹے وچکاری بڑے بڑے. حضرت ابو موسیٰ عشری کو حضور فرماتے ہیں ابو موسیٰ عشری تیری زبان تے جانے داؤدی ہے. حضرت داؤد دا لہجہ تیری زبان میں تھے اتنی سورارے بندے موجود سن. لیکن میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اگر تو ہنو بلال دی ذات میں شاکر نہیں تو سویلے دی نہ پڑھاؤ. ضمن نے کہا کہ اعداد اٹیچ کر دیا سویلے دی نہ پڑھاؤ. رات لمبی ہو گئی سورج سویر دا نہیں نکلتا. وہ تھے اقبال دے قلم نے لکھا ہے وہ سحر جو کبھی پھرتا ہے کبھی امروز نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستہ کا وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذا سے پیدا. بلال نے نہیں پڑھی اذان سورج نہیں نکلیا. صحابہ بارگاہ رسالت میں یا رسول اللہ سورج نہیں پہ نکلتا. فرمایا اس وقت تک نہیں نکلے گا جس وقت تک میرا بلال اجازت نہیں دے رہا. سرکار نے وہ بولا حضور نے فرمایا ایک ایک کھجور رکھ دو ہاتھ بن کے کھڑے ہو. خلوص دی قیمت دس رہا دوستوں محبت دی قیمت دس رہا عقیدت دی قیمت دس رہا. اور میں پھر تو رہا کہ میں ڈھاٹے جذبے نو سلام کر رہا میں ڈھاٹی محبت نو سلام کر رہا. حضرت بلال حبشی ہاتھ بندے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ 1 کلو کھجورا تھا سارے ڈھیرا تو رکھ دیتی ساری ضائع ہو جا گیا. اگے بھوک دا لشکر ہے کھانا جوگا کچھ نہیں کپڑے تھوڑے نے تلوارا تھوڑی نے پد بڑا ہے او کیسے روم نہ جا کیسا لگتا ہے. یا رسول اللہ ایک کھجورا ہوتے نا کھجورا رکھ دیا. سن میرے محبوب دا جملہ حضور نے فرمایا بلال ایک ایک کھجور ہر ڈھیر ہوتے رکھ دے اس میں خلوص دے صدقے خدا سب دیاں قبول کر لے. دوستو قیمت محبت دی ہے اور محبت نو سمجھو کہ محبت کی ہے. عاشق لوگ آتے ہیں محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. ہر بندہ زبانی کی آنکھ سکتا ہے میں محبت ہے کلامی آنکھ سکتا ہے میں محبت ہے. حضرت شیخ ساتھی نے فرمایا آشکارا شش سلامت ہے پسند. اور میرے یہاں بچیا آشکار یہ 6 نشانیاں نہیں آ سر رنگ زر
چشم تر، انہاں دیاں ہاواں ٹھنڈیاں ہوندیاں نے، انہاں دیاں اکھاں تر ہوندیاں نے، انہاں دے رنگ پیلے ہوندے نے، کم گفتن کم خوردن خفتن حرام، کھاندے تھوڑا نہیں بولدے تھوڑا نہیں تے نیندر تو انہوں پوندی ہی نہیں۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ دوستو صرف محبت کی تعریف سمجھو، ایک محبت ہوئے جنہوں قولی محبت آکھ دے رہے، ایک محبت ہوئے جنہوں فیلی محبت آکھ دے رہے۔ اینا دو لفظہ و تشریح میں سمجھ لو، زندگی بھر کام دے رہے دی قولی محبت کی ہے، حیران ہو گئے کہ آج مولوی صاحب محبت کی تشریح کر گیا، اور پھر میرا شریف دے پڑے حضور سے علمت دے شاکر کیسی گل کر گئے کہ محبت قولی بھی ہے تفیلی بھی ہے، اور اس تو اگلی بڑی گل ہے کہ جنہی قولی محبت سی ایک مکے دیا کافرانوں میرے نبی دے نہ ہے۔ حیران ہو گئے نا کہ کافرانوں سرکار نہ محبت، قولی محبت یہ ہوتی ہے کسی دی صلاحیت کا اعتراف کیتا جائے، کوئی سونا ہوئے تو سونا آکھیا جائے، کسی دا قد لمبا ہوئے تو دے قد لمبے ہونے ذکر کیتے جائے، کوئی سچا ہوئے تو سچا آکھیا جائے، کوئی امانت دار ہوئے تو امانت دار آکھیا جائے، کسی دی ماں چنگی ہوئے تو چنگی نسل دا آکھیا جائے، کسی دا پیو چنگا ہوئے تو چنگی حسب دا آکھیا جائے، کسی دا خاندان چنگا ہوئے تو اچھے خاندان دا بنیا جائے۔ یہ محبت قولی ہے۔ عرب دیا بدلوں بھی سرکار نہ ایسے جان دے دشمن ضرور سن امانتہ سرکار کو رکھ دیا، سرکار کی دعوت دے ایمان نہیں سن لے ہوندے، لیکن یہ آدھے سن کہ محمد رسول اللہ تو سی سچے ہو، سرکار کو اچھا نہیں سن سمجھتے لیکن سرکار دے خاندان کو بندے سن۔ یہ بھی قولی محبت سی۔ محبت فیلی کی ہے، محبت فیلی ہے کہ دہاڑا محبوب تو جو آنکھیں اسی وہ کار لگاؤ، دہاڑا محبوب تو جو آنکھیں تسی وہ کرو۔ محبت قولی یہ ہے کہ محبوب دی صفتہ بنو، محبت فیلی یہ ہے کہ محبوب دے آنکھوں تے اپنا آپ لٹا دو۔ سرکار دے نال محبت قولی کا اپنا ہوئی سی، سرکار نال محبت فیلی ابو بکر صدیق نو سی، سرکار نال محبت فیلی حضرت عمر بن خطاب نو سی، سرکار نال محبت فیلی حضرت عثمان بن عفان نو سی، سرکار نال محبت فیلی حضرت علی بن مرتضیٰ نو سی، سرکار نے محبت فیلی حضور ہر شعبہ نو سی۔ سرکار نے فرمایا کہ میں اللہ دا رسول ہوں، انہاں کہ یا رسول اللہ سے تسلیم کرنے اور گھر دا سارا کچھ لٹا دیتا ہے، کلمہ پڑھے تلواراں نے چھاواں تھلے پڑھے، کلمہ پڑھے جنگ بدر میں بھی پڑھے، کلمہ پڑھے جنگ احد میں بھی پڑھے، کلمہ پڑھے جنگ خیبر میں بھی پڑھے، کلمہ پڑھے غزوہ حنین کا موقع بھی پڑھے۔ کوئی موقع پھر ایسا نہیں آیا کہ سرکار دے غلام کسی موقع تو ڈر کے اپنے کلمے تو یا کردار تو نس گئے ہو۔ آج دے مسلمان کا سب تو بڑا المیہ دوستو اے محبت قولی کا شکار ہے۔ نعرے مار لو، ہاتھ کھڑے کر لو، سٹیکر لا لو، اشتہار چھپوا لو، مسجدہ بے عباد، مدرسے بے عباد، والدین دی فرما برداری کوئی نہیں، چھوٹیاں نال محبت کوئی نہیں، بڑیاں دا حیا کوئی نہیں، علماء دا احترام کوئی نہیں، سادات دی دستگوشی کوئی نہیں، اور ہر کوئی یہ آگے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ تھوڑی دی کڑوی کر لیں دوستو، کیا عشق ایک تقاضا کرتا ہے؟ تسی ایک باری کسی نے فون کرو، بڑی سادہ دی مثال دے لگا، ایک باری کسی نے فون کرو تو فون اٹینڈ نہ کرے، تسی دوسری باری کرو نہ کرے، تیسری باری کرے وہ پھر نہ کرے، دو چار باری کرو دیہڑی میں اگلا اٹینڈ نہ کرے تو تسی اتنا ویلے ہو جاتے ہیں۔ اگر سے تہاڈا دا تعلق عارضی ہے، کدی سوچیا جے تہاڈا رب، تہاڈا رازق، تہاڈا خالق، تہاڈا مہربان، تہاڈا رحمان، تہاڈا رحیم، تہاڈا کریم، تہاڈے رزق دا والی، تہانوں اولاداں دین والا، تہانوں صحتاں دین والا، اور تہانوں عزتاں دین والا، دیہڑی وچ 5 باری تہانوں آندا بندیو آؤ میرے گھر، او میرے نال گلاں کرو، او میرے کو دعا منگو، او میری ربوبیت کا اعلان کرو، او میرے سامنے سجدہ کرو، میں تانوں بلند کراں۔ دوستو اسی آدھے ساڈی دکانداری، ساڈا مال چوکھٹ، ساڈا ٹبر برادری، ساڈا فلانا کام، ساڈا بزنس، ساڈا دفتر، ساڈی نوکری، اور پھر اسی آدھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ناراض نہیں ہونا میری گلاں تے کہ مولوی صاحب نے ساڈے کول دی سبحان اللہ نہیں کروائی۔
मैनू सब तो ज्यादा खुशी ये होगी अगर ढाडी मस्जिद में एक सब फजर में जमातियां दी बनती है सवेरे 2 सफा हो सब तो दोस्तों बड़ी बात है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो तशरीफ ले जाने लगे सरगोशी दे विच गल्लां अपने लखते जिगर दे नाल सरकार ने जांदी बाजी कीतियां ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस हदीस की रिवायत कर दी है और ये सरकार दी वो बेटी है और वो लखते जिगर है दुनिया में जैसे कहते हैं ना फलाना दीना बड़ा करता है दीना बड़ा प्यार करता है लेकिन मैं कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो मोहम्मद मुस्तफा तो वध के दीना प्यार करता हो अपनी चादर को उतार के बेटी के थल्ले बिछा देना दिहाड़ी में 5 बारी नमाज पढ़ना होना तो दी दे घरों हो के होना नमाज पढ़ के जाना तो अपनी बेटी के घर जाना अपनी बेटी का मत्था चूमना हसनैन तेरी मैन दे रोने की आवाज सुननी तो कदाड़ियां दबा के आखना फातिमा ये मेरे जिगर के टुकड़े ने ना रोन न दिता कर उस बेटी ना सरकार की सरगोशी ये दुनिया तो जान लगे और सरकार की वो बेटी हजरत अय्यूब अंसारी रिवायत करते हैं ये हजूर के सहाबी ने मदीने शरीफ के अंदर जिन्हें सरकार हिजरत करके मदीने गए थे जिन्हों के घर का इंतखाब होया मेरे सरकार के रहने वास्ते इन्होंने 2 मंजिला मकान सी सरकार मदीना की बारगाह चल रहे या रसूलल्लाह तुसी उतली मंजिल जाके रहो मेरे महबूब ने फरमाया मैंने बंदियां मिलन होना है अय्यूब अंसारी मैं थल्ले वाले बने रहांगा बंदियां नूं तकलीफ ना हो ये ऐसी इश्क की दास्तान है ये अल्लाह दा बंदा उतरी मंजिल करवे रात होवे सरकार दे सौन दा टाइम दोवे मियां बीवी कदी ना लग के बैठ जान कि किदाइयां उतो छत तक जमीन न खड़के ते सरकार दी नींद ना खराब होवे इतने बहादुर सहाबी एक जड़े ठंडा लगा ते मटका पानी दा घड़ा उड़ गया ते इन्हां दी बीवी ने बिस्तरा लिया सी वो बिस्तरे ना पानी नूं चुसाया सारा पानी जब्त किया ते दोवे मियां बीवी ठंडे बिस्तरे में बैठे रहे फजर टाइम मेरे महबूब ने बुला के फरमाया अय्यूब अंसारी अपने आप को इतनी तकल्लुफात दा आदी ना बनाओ इतनी तकलीफां ना दो तुसी आराम नाल सुता करो तुहाडे सौन नाल कोई मैनूं तकलीफ नहीं इतना बहादुर से वो एक हदीस पाक रिवायत करते हैं सरकार की बेटी की शान और फिर मैं तुहानूं सरकार की सरगोशी सुनाना फरमाया क़यामत वाले दिहाड़े हजूर की हदीस है अय्यूब अंसारी फरमाते हैं कि हजूर ने फरमाया कि जदों क़यामत लगी होगी और नफ्सा नफ्सी का आलम होगा एक मुनादी निदा देगा ऐलान करने वाला फरिश्ता नादा मुनादिन एक मुनादी ऐलान करने वाला कहता या माशर ऐ महशर में जाने वाले लोगों गुद्दू अबसारकुम व नकिशू रूसकुम अपने सिर नीवे कर लो अपनी अखां बंद कर लो ये दोनों शहजादी की शान सुना रहे सिर नीवे कर लो अखां बंद कर लो हत्ता तमुर्रा फातिमा बिन्ते मोहम्मद और उस वेले तक सिर नीवे रखो जिस वक्त तक फातिमा बिन्ते मोहम्मद की सवारी गुजर के जन्नत में दाखिल नहीं हो जाती हुजूर उस बेटी को की नसीहत फरमा रहे हैं इतनी बड़ी शान कि जन्नती औरतों की सरदार होरा दे जलौ दे विच उन्होंने जन्नत जाना है सरकार फरमा रहे हैं फातिमा मैं दुनिया तो जा रहा लेकिन मेरी एक नसीहत याद रख अपने अमल को पीड़ा करें अपने अमल को पीड़ा करें हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मैं देख रही हूं सरकार अपने हाथों नाल इशारा कर रहे हैं अपनी मुठियां बंद कर रहे हैं और हजरत फातिमा को ज़हरा को इशारे नाल समझा रहे हैं अपने अमल को पीड़ा करी अपने अमल को पीड़ा करी सरकार को लफ्ज़ पूरे अदा नहीं हो रहे हजरत फातिमा समझ नहीं आ रहे तो सरकार ने अगला जुमला फरमाया फातिमा ये नहीं ना होवे क़यामत वाले दिहाड़े दुनिया आवे उन्हां कोल अमलां दे पहाड़ हो तेरे कोल सिवाय निस्बत मोहम्मदी दे और कुछ भी ना होवे अपने अमल को पीड़ा करे और मेरे दोस्तों की समझते हो असी नमाज़ां कदा करके रोजे ना रख के छोटियां ते जुल्म करके गरीबां दा हक मार के रिश्तेदारां नाल ताल्लुक तोड़ के वालिदैन दे गुस्ताख बन के अपने हमसायां नूं तंग करके क़यामत वाले दिन जन्नत टुर जाओगे क्या असल ये ईमान सीखिया क्या असल ये इस्लाम सीखिया क्या ये साडे रसूल की मोहब्बत है क्या ये साडे रसूल की तालीम है नहीं मेरे दोस्तों अपने दिलों के विच गुस्सा पैदा करो अपनी जुबान को सचिया करो अपने कौल को पक्या करो अपने आप को वादे और अमानत का पाबंद करो अपने आप को नमाज़ा का आदी बनाओ अपने आप की नजरों के अंदर शर्म और हया पैदा करो कोई इलाके की धी कोई किसी की बेटी
کوئی کسی دی بہن گھاٹی وجہ تو پریشان نہ ہو، کسی نے تو بے کے تکلیف نہ ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا میرے صحابہ مسلمان ہوئے جدے ہاتھ اور جدے زبان تو دوجے مسلمان محفوظ ہو جائے۔ اسی گلے گلے گالی کریے، غیبت کریے، ظلم کریے، دوجے نو نکاح کریے، لوگوں نو بزت کریے اور پھر نعرہ ماریے کسی مسلمان ایسی مسلمانی نہیں ہے۔ دوستو وقت اپنے جڑا وقت میں ملیا صرف 2 منٹ رہ گئے، آخری 2 منٹوں کے اندر میں جسٹ گزارش کروں گا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بہت خوبصورت محفل باقی، شاندار حاضریاں باقیاں، بہت اچھے صداقاں، قبلہ رضوی صاحب نے محفل دے جان پائی رکھی۔ میں انہاں دے خلوص دے صدقے اور تہاڈے خلوص دے صدقے اللہ دی بارگاہ میں سادات دی موجودگی میں دعا کروں گا کہ پروردگار سب تو پہلے میری پردہ پوشی فرما، اخلاص نصیب فرما، اپنے دین کی خدمت میں قبول فرما، تہاڈے صدقے تہاڈیاں محبتاں دے صدقے اے پروردگار سادے بندے بیٹھے، اے فقیر لوگ بیٹھے جڑے ساری رات بیٹھ کے تیرے محبوب دا جڑا ذکر سنیا، تیرے محبوب دی محبت میں بیٹھے، تیرے محبوب دے عشق میں بیٹھے، پروردگار انہاں دے صدقے میرے دے بندے دی حاضری نو قبول فرما اور سانو اپنے دین دی خدمت میں قبول کر۔ ساڈے کول کوئی ایسا کام لے لے اسی تیرے دین دی کوئی اگیر کر جائے۔ 2022 چڑھیا میرے سٹوڈنٹ جڑے کالج دے سن، سکول دے سن، سارے جتنا ساڈا گروپ ہے سارے وہ میرے مینجمنٹ میری جتنی ٹیم ممبر تھے، جدو نواں ہیپی نیو ایئر پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے تو میرے صبح میں آفس گیا تھا، میرے آدھے سن جی نویں سال کا کی میسج ہے تاکہ اسی بچوں کو دے دئیے، پیرنٹس کو دس دئیے تہاڈی طرفوں کی میسج ہے نویں سال واسطے۔ میں انہوں نے آخیا اور کوئی میسج نہیں، صرف یہ اللہ کی دعا کرو کہ یا اللہ 2022 میں سانو ضائع نہ کرے، اس سال دیتے نا تو سانو ضائع نہ کرے۔ سونے ربا کوئی ساڈے کولوں کم لے لے، کوئی کم لے لے۔ میں اتنے آیا، میں لک ویلفیئر دے آپ کو ملیا، چونکہ نا مینوں بھی لک ویلفیئر والے نے ٹریس کیتا، میرا بہت دور کا علاقہ ہے، اور بالخصوص عامر صاحب مینوں ملے، انہوں نے بڑی زبردست ورک کیتا ہے۔ اللہ دی ذات ملازم صاحب نو اور عامر صاحب نو دیگر جتنے ساڈے دوست ہیں ساڈے خاندان دے قبیلے دے، بلکہ میں تھانوں سب نو انوائٹ کراں گا تسی اگر منڈی بہتی تشریف لیاؤ۔ رستے میں مین سٹاپ ہے گوجرا، کیونکہ وقت بڑا تھوڑا سی میں بڑی شارٹ کی گل کی تھی۔ گوجرے مین چوک کے اندر میرا ادارہ ہے، تسی تشریف لیاؤ، تھانوں ویلفیئر دے کام دکھائیے جہے اللہ ساڈے کولوں لے رہے ساڈے کوئی اہلیت نہیں، تھانوں ایجوکیشن دے کام دکھائیے جہے اللہ دی ذات ساڈے کولوں لے رہے ساڈے وچ ایسی کوئی صلاحیت نہیں، تھانوں بزنس ڈپارٹمنٹ جہے ساڈے دے وزٹ کرائیے اللہ دی ذات ساڈے کولوں خدمت لے رہی ہے، ساڈے دے وچ کوئی کمال نہیں۔ میں تہاڈے واسطے بھی دعا کروں اللہ دی ذات تھانوں سب نو بھی ایسا بنائے قیامت اس کے محبوب کو پسند آ جائے۔ یقین کر لو بگڑی بن جائے گی اگر مدینے والے کو پسند آ جائے، ورنہ زندگیاں رڑ جان گیا، بڑیاں بڑیاں پگڑیاں رڑ جان گیا، بڑیاں بڑیاں ہستیاں رڑ جان گیا اگر مدینے والے کو پسند نہیں۔ میں رستے سے آیا، میرے ناظران تبسم صاحب بڑے اچھے صداقان نے، میں نے رستے جا کے میں کہ یار نا تنگ ہو گیا، آج سارا دن ورکنگ گزرے، حالانکہ ساری چھٹی سی، کوئی اچھی کوئی کلام سناؤ، نعت سناؤ۔ انہوں نے نا آلہ حضرت ایک شعر پڑھیا، پنجابی بڑی خوبصورت نعت سنائی، تو کل حضرت نے شعر پڑھیا گرا دے طور پہ۔ ساڈے میرا شہید فاضل خالد حسنین خالد صاحب بڑی گرا خوبصورت نامے سے ارشاد کرتے۔ انہوں نے شعر پڑھیا کہ کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ میں اینے دا ہوڑا ہو گیا کی آلہ حضرت نے کیا دے رضوی صاحب آخری کی آلہ حضرت نے فرمایا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی جڑی شفاعت ہے نا جڑی تساں گناہگاراں نوں تھاپنا دے کے جنت کرنا ہے، یا رسول اللہ یہ کیا اشارہ ہے، کیا اشارہ ہے کہ سارے پرہیزگار عملہ والے سارے جنت چھوڑ جان گے نا تو میرے ورگے، میں پھر اعتراف کرتا ہوں میرے ورگے پیچھے کھڑے ہوں گے، تہاڈے جے مخلص لوگ ٹر جان گے
جس میں میں بھی جنت جاواں گا نا تے تسی پوچھو کہ مولانا صاحب تسی کیویں تواڈے تے پلے ہی کچھ نہیں سی تے جلے میں آکھاں گا نا بھائی تسی آئے ہو عملاں دے ٹلے تے میں آیا سونے دے ٹلے میں آیا سرکار تے آکھنے تے حال حضرت لکھتے ہیں کہ جو پرہیزگار ہوں گے نا وہ واپس آؤں گے یا وہ جو پرہیزگار کھڑے ہوں گے نا گناہگاراں نوں آکھن گے یار ایک گناہ دیو لوگ تے دیکھیاں منگن گے نا وہ گناہ منگن گے انہاں کو پوچھا جائے گا گناہ کی کرنا دے وہ آدھے نے عملہ دے لبی جنت دا وہ سواد نہیں جنہی سرکار دی سفارش نہ لبی جنت دا سواد اس واسطے دعا اے کرو کہ قیامت کو سرکار کو پسند آ جائے سرکار سنو سجھان لین دے اپنا کر لین اقبال نے فرمایا نا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر عذرہا روز معاشر من پذیر گر تو رابینی حسابت ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا پذیر یا اللہ قیامت رو جو میرا حساب سر پر لینے ہی نا میرے نبی دی نظرہ تو جھکا کے لبی میرے نبی دے سامنے میں نو پچی نہ کرے میں نو شرمندہ نہ کرے اللہ دے ذات ہمیں خلوص کو قبول کرے تو ہم اپنے دین دی خدمت میں قبول رکھے بہت شکریہ وما علینا الا البلاغ بھائی کمال جناب زینت العلماء حضرت علامہ پروفیسر محمد نواز الحق صاحب رحمۃ اللہ قدسیہ فاضل ہیں بیرا شریف کے میں بڑی خوشی ہوئی جناب ملازم ہوئی تو شکریہ کہ ملاقات کروا دی تھی اور میرا خود تک درباری علی بیرا شریف نال میں خان کا ڈھوگرا شریف والے کا نوکر ہوں وہ بیرا شریف والے نے قرآن سبحان اللہ جی تھوڑی بھی تھوڑی جتنی تعریف اور تھوڑی محبت بڑی گفتگو حضرت کو سماعت کی تھی اور اسی دوران میرے بھائی محمد اظہر صاحب فریدی برادران پاک پتر شریف کو سڑے مہمان بڑھے